اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین اللہم زدنی ایمانا وتصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی جلیل القدر کتاب احیاء علوم الدین کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو پہلی کتاب ہے کتاب العلم، ہم اس کے دوسرے باب میں داخل ہیں۔ ہم نے جانا کہ محمود علوم کون سے ہیں، مذموم علوم کون سے ہیں، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سے علوم فرض عین ہیں، کون سے فرض کفایہ ہیں۔ پھر فرض کفایہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ فرض کفایہ میں بنیادی طور پر جن علوم کو سمجھنا، جن علوم کو جاننا بے حد ضروری ہے، وہ علوم شرعیہ اور غیر شرعیہ ہیں۔ یعنی جو شرعیہ ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ براہ راست نبوی علوم سے ہے، اور جو غیر شرعی ہیں، منفی معنی میں غیر شرعی نہیں، بلکہ امام علیہ رحمہ نے اس ٹرمنالوجی کو اس لیے استعمال کیا کہ وہ بنیادی طور پہ نبوی علوم نہیں ہیں، جیسے کہ طب ہے، جیسے کہ حساب ہے، جیسے کہ سماع سے حاصل ہونے والی لغہ ہے وغیرہ۔ جو ایکسپیریمنٹل علم ہے، جیسے کہ طب ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہوتا ہے، تجربے سے حاصل ہوتا ہے یہ علم آپ کو۔ پھر اسی طرح سے حساب ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ پھر لغہ وغیرہ، اس کا تعلق آپ کی سماع سے ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر شرعی علوم ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہی میں داخل ہیں۔ پھر اسی طرح سے امام علیہ رحمہ نے گفتگو کو طول دیا اور بات کو مکمل طریقے سے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی کہ علوم شرعیہ جو ہیں ان کی بھی 4 برانچز ہیں۔ علوم جو اصولی ہیں، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، آثار صحابہ۔ پھر دوسری قسم انہوں نے فروع بیان کی۔ پھر اس کے حوالے سے انہوں نے جو فقہائے کرام ہیں ان کو 2 درجات میں ڈیوائڈ کر دیا کہ کچھ فقہائے کرام جو ہیں وہ علماء دنیا ہیں، اور کچھ علماء آخرت ہیں۔ ان کے ڈومینز انہوں نے علیحدہ کر دیے۔ پھر تیسری جو انہوں نے قسم بیان کی علوم شرعیہ کی، وہ ہے مقدمات، اور چوتھی ہے متممات۔ یہاں تک ہم نے بات کو مکمل کیا تھا۔ پھر انہوں نے فقہ اور فقہ کا مقام بیان کیا، جسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اعتراض ایک انہوں نے خود ہی اٹھایا، پھر اس اعتراض کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ بھائی کیوں علماء آخرت اور علماء دنیا اور ان کے معاملات اور ان کے ڈومینس وغیرہ میں کیا ڈفرینس ہے۔ وہ باتیں مکمل طور پر امام علیہ رحمہ نے تفصیلی روشنی اس کے اوپر ڈالی کہ جن اعمال کے بارے میں فقہی فتویٰ دیتے ہیں وہ تقریباً 3 ہیں در حقیقت۔ اسلام کے بارے میں فقہی جو ہیں فتویٰ دے سکتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے اوپر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے جو دیگر اعمال ہیں ان کے اوپر۔ پھر تیسری جو ایک بہت بنیادی چیز ہے وہ حلال و حرام ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے تو حرام سے بچنا دین سے ہے، لیکن اس بچاؤ یعنی ورع کے بھی 4 مراتب بیان کیے ہیں امام علیہ رحمہ نے، یعنی تقویٰ کے، پرہیزگاری کے 4 مراتب بیان کیے ہیں، جس پہ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ جو پہلے درجے کا ورع بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم آدمی اتنا پاک دامن ہو کہ اس کی ظاہری زندگی میں کھلا حرام نہ ہو، تاکہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں۔ یہی وہ ورع ہوتا ہے جو بنیادی طور پر گواہ، قاضی یا حاکم کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا حاکم کم سے کم اس لیول تک پاک ہو، اتنا وہ بچتا ہو، اتنا پاک دامن ہو، قاضی اتنا پاک دامن ہو، یا جو گواہ ہو، جس کی گواہی کسی معاملے میں مطلوب ہو، وہ کم سے کم منیمم اس کا سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے، یعنی وہ کھلا جھوٹا نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، سود خور نہ ہو، چور، رشوت خور یا بددیانت نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، یا اس قسم کے اور جو دیگر جو جرم ہیں یا جو گناہ ہیں جو کہ کھلم کھلا حرام ہے، ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ کم از کم معیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہت سادہ سی ایک مثال میں دیکھیں، آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جیسے فرض کیجئے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کے پیسے بھی صحیح واپس کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کاروبار میں دھوکہ بھی نہیں دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس آدمی کو ہم قابل گواہی، قابل اعتماد سمجھ سکتے ہیں، یہ آدمی جو ہے اس درجے کا ورع کم سے کم اس کے اندر موجود ہے۔
اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہو جو نماز بھی پڑھتا ہے مگر اپنے بزنس میں یا جو بھی اس کا چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار یا دکان ہے چلیں فار ایگزامپل، اس میں وہ ملاوٹ کرتا ہے، اس میں جھوٹی قسمیں کھا کے وہ اپنا مال بیچتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے. تو اب چاہے وہ ظاہری طور پر دیندار لگتا ہے کہ بھائی جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ اپنا شٹر بند کرتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، تو لوگ اس آدمی کو ظاہر سی بات ہے کہ گواہی کے لیے معتبر نہیں سمجھیں گے. تو یہ کم سے کم یہ آدمی جو ہے یہ اس معیار پر نہیں ہے کہ جو امام علیہ الرحمہ نے پہلا مرتبہ ہمیں واضح کیا ہے ورا کا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیز آپ کو، یہ مثال آپ کو دیکھے یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. دوسرا جو وہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا درجہ، یعنی اب انسان صرف کھلے حرام سے نہیں بچتا بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنے لگتا ہے جن میں شک، خطرہ یا دل کی بے چینی ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کام شاید جائز ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے اللہ سے دور نہ کر دے. یہی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور وہ اختیار کرو جس میں شک نہ ہو. اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، یعنی کبھی انسان کے دل کے اندر ایک اور آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک لگ تو رہا ہے مگر کچھ غلط سا بھی محسوس ہو رہا ہے. یہ صالحین کا مقام ہوتا ہے. صالحین اس جگہ رک جاتے ہیں جہاں ان کے دل میں کھٹک سی آ جائے نا، یا جہاں پہ ان کو شک یعنی محسوس ہونے لگے، تو وہاں پر صالحین کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو اس کی ایک مثال دیکھی ہوں بتاتی ہوں کہ ایک شخص ہے جس نے کسی کمپنی میں اس کو جاب کی آفر ہوئی ہے کمپنی میں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تو ایک اچھا انسان ہے اور وہ اس کی جو ارننگ ہے وہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، وہ محنت کی کمائی سے حق حلال کما رہا ہے، مگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یار تنخواہ تو بہت اچھی ہے مگر کمپنی میں کچھ ایسے پالیسیز ہیں، ایسے پروسیجرز ہیں جو کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یعنی یہاں پہ جھوٹی پبلسٹی ہو رہی ہے، جھوٹی ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کو دھوکے سے چیزیں بیچی جاتی ہیں، یعنی تھوڑا بہت فراڈ کیا جاتا ہے، حقیقت کچھ ہے دکھائی کچھ اور جا رہی ہے. قانونی طور پر شاید یہ سب کچھ ٹھیک ہو مگر اس آدمی کا دل مطمئن نہیں ہے. یعنی لیگلی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ اتنی پروفاؤنڈ اور اتنی پروناؤنڈ ہے کہ اس کو ڈیمیج نہیں ہو رہا، لوگ اس کو جو ہے پسند بھی کر رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو بھی لوگ لینا پسند کرتے ہیں، خوش ہیں ان سے، لیکن اس آدمی کے دل میں کھٹک ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رزق تھوڑا کم لے لوں گا مگر ایسا لقمہ نہیں چاہتا جس میں شک ہو. یہ صالحین کا ورا ہے. یہ شخص صالحین کے ورا کے درجے پر ہے، اس کے دل کے اندر یہ کھٹک ہے اور اس چیز پر یہ قناعت کا دامن تھام رہا ہے، اور یہ اس حلال رزق کو بھی یہ چھوڑ کر کہ یار یہ اس میں کہیں نہ کہیں شک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھٹک ہے، تو یہ پرہیز کر رہا ہے. یعنی پہلے درجے کے شخص کا ورا اور دوسرے درجہ جو صالحین کا درجہ ہے ان دونوں کے درمیان اگر آپ فرق دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے درجے والا شخص یہ کہے گا کہ یہ حرام ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے، تو وہ کھلم کھلا حرام جو ہے اس سے بچتا ہے. صالحین کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے حرام کے قریب نہ لے جائے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شک کی بنیاد پر اس کام کو بھی چھوڑ دیتے جو بظاہر حلال ہے لیکن اس میں حرام کا اگر شک ہے، کوئی کھٹک ہے، تو وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں. صالحین صرف گناہوں سے نہیں بچتے، وہ ان راستوں سے بھی بچتے ہیں جو دل کی روشنی کو دھندلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ورا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو حرام سمجھ لیا جائے بلکہ ورا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی پاکیزگی کو اتنا قیمتی سمجھے کہ مشکوک چیز پر وہ رک جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے یوں سمجھ لیں کہ دل انسان کا نا ایک سفید کپڑے کی طرح ہوتا ہے اور حرام اس کے اوپر ایک سیاہ داغ ڈالتا ہے. لیکن صالحین کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف داغ سے نہیں بچتے ہیں، وہ دھوئیں سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں ہمارا کپڑا ہی نہ میلا ہو جائے. وہ صرف داغ سے نہیں پرہیز کرتے ہیں، وہ دھوئیں کے قریب سے بھی نہیں گزرتے کہ کہیں آگ ہے تو شائبہ یہ ہے کہ میں اس آگ کے قریب سے بھی گزر جاؤں گا نا تو مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ آگ میرے کپڑے کو میلا کر دے، اس کا دھواں میرے کپڑے کو میلا کر دے. وہ بہت محتاط ہوتے ہیں. صالحین کا یہ درجہ ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرے درجے پر جو ورا کا جو تیسرا درجہ امام علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں ہمیں، وہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف حرام یا مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا ہے بلکہ بعض اوقات کچھ حلال چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اس خوف سے کہ کہیں وہ اسے آہستہ آہستہ حرام کے قریب نہ لے جائیں. یہ چیزیں ابھی جائز ہیں مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس میں زیادہ پڑ جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے میرا دل پھسل جائے. یہ دل کی بہت اعلیٰ بیداری کا مقام ہوتا ہے. بہت آسان فرق ہے. دوسرے درجے والا شخص جو ہے وہ مشکوک چیز چھوڑتا ہے نا، تیسرے درجے والا جو شخص ہے وہ جائز چیز بھی چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی تاکہ دل مکمل محفوظ رہے.
جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، شروع میں صرف حالات بیان ہو رہے ہیں کہ فلاں بہت غصے والا ہے، اس کے گھر میں بہت مسئلہ چل رہا ہے، یہ وہ بات ابھی شاید مطلب غیبت تک نہیں پہنچی تھی، لیکن یہ متقی شخص خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ خوف ہے کہ یہ گفتگو چند منٹ کے بعد غیبت میں بدل سکتی ہے. یہ ہے تیسرے درجے کا ورع. وہ ڈر رہا ہے، اس کے دل کے اندر خوف ہے. جیسے بعض پیرنٹس کے اندر بھی یہ عادت اگر موجود ہو کہ ان کے بچے کھیلتے کھیلتے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں. بچے باتوں باتوں میں کھیل تماشوں میں ایسی جیسے پریٹینڈ گیم یا ایسی رول پلے گیمز کھیل رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ فیکنیس آ رہی ہے، بچے زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل کوئی فادر ہے جو اپنے بچے کو اس طرح کے کسی کھیل میں کھیلتے کھیلتے میں جھوٹ بولتا دیکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو سختی سے نہ بلائے، وہ اپنے بچے کو یا بچی کو جس کو بھی، وہ اسے سختی سے نہ بولے، محبت سے اس کو اپنے پاس بٹھائے کہ بیٹا آج یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹ بہت چھوٹا ہے، آپ گیم میں، آپ اپنے رول پلے میں یا اپنے جس بھی انداز میں آپ چھوٹا موٹا یہ جھوٹ بول رہے تھے، کل یہی عادت بڑھ کر آپ کو پکے جھوٹ تک لے جائے گی. ابھی تو یہ جھوٹ موٹ کا ایک ڈرامہ ہے، ایک جھوٹ موٹ کا پریٹینڈ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، یعنی ایک رول پلے جس میں آپ جھوٹ بول رہے ہو. آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی پکی ہو جائے گی، آپ پھر بڑی باتوں پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دو گے. یہ متقین کی تربیت ہوتی ہے، یہ گناہ سے پہلے اس کے راستے کو بند کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ تیسرے درجے کے ورع میں شامل ہے. بہت انسان اپنے یعنی بہت گہری نظر رکھے ان چیزوں کے اوپر کہ بھائی گناہ کبھی اکثر انسان سے اچانک نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے یعنی چھوٹی سی ہی کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے انسان اس کو شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے اس گناہ میں کہ اس سے نجات ملنا ممکن نہیں ہے. یعنی بظاہر وہ چیز حلال لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ آہستہ آہستہ مجھے برائی کی طرف لے جائے، تو انسان اس دروازے کو بند کرتا ہے. متقی لوگ صرف حرام سے نہیں بچتے ہیں، وہ ان راستوں سے بھی بچتے ہیں جو آہستہ آہستہ دل کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عام لوگ گناہ سے لڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ گناہ کے راستوں سے بھی بچتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ تیسرا درجہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو متقین کا ورع ہے آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر چوتھا جو درجہ ہے جسے امام علیہ رحمہ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ انسان حرام سے بچ رہا ہے، یا دوسرے درجے میں جیسے مشتبہ چیزوں سے بچ رہا ہے، یا تیسرے درجے میں جیسے حرام کے خوف والی چیزوں سے یا راستوں سے بچ رہا ہے. وہ صرف یہی نہیں چھوڑتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ ایسی جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جو بالکل مباح ہیں، حلال ہیں، صرف اس لیے کہ میرا دل اللہ سے غافل نہ ہو جائے. وہ اللہ کی حضوری سے غافل ہونے پر راضی نہیں ہے، اس کا دل راضی نہیں ہے. بس یہاں مسئلہ گناہ کا نہیں رہتا ہے، یہاں مسئلہ قرب الہی کا بن جاتا ہے. یہ بہت اونچا ورع کا درجہ ہے، یہ بہت اونچا مرتبہ ہے. اس مرتبے پر اگر کوئی شخص ہو تو اس کا دل اللہ کی حضوری میں ہر وقت ہوتا ہے. یعنی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں کم سے کم لگاؤں. یہ عاشقوں کا مقام ہے. بہت آسان فرق ہے، حرام چھوڑنا پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں مشکوک چیزیں چھوڑنا، تیسرے درجے میں حرام تک لے جانے والے راستے چھوڑ دینا. اور صدیقین بعض جائز چیزیں بھی صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دل ہر لمحہ اللہ کے ساتھ رہے. سبحان اللہ العظیم. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو، ایک شخص کسی مارکیٹ میں ہے، کسی بازار میں موجود ہے، اس کو اچانک کوئی آ کر کہے کہ فلاں پرائم منسٹر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، فلاں کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، یا کوئی حاکم ہے وقت کو بادشاہ ہے وہ آپ سے ملاقات کے لیے منتظر ہے، مشتاق ہے آپ سے ملنے کے لیے. تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص کیا اس بازار میں کھڑا ہو کے وہ جو بھی شاپنگ کر رہا تھا وہ وہی کرتا رہے گا؟ یا وہ یہ کہے گا کہ یار ٹھیک ہے بعد میں یہ اپنے گھر کی میں گروسری کر لوں گا، بعد میں اپنی ضرورت کا یہ سامان خرید لوں گا، ابھی تو یہ وقت مجھے بادشاہ نے بلایا اپنے دربار میں تو مجھے وہاں جانا چاہیے، میں کیوں اس چیز میں اپنا ٹائم ضائع کروں؟ نہیں، میں بعد میں یہ ساری شاپنگس کروں گا، ابھی مجھے فوراً اس کے پاس جانا، جس پریزیڈنٹ نے مجھے کال کیا ہے یا جس پرائم منسٹر نے مجھے بلایا ہے اپنے ہاؤس میں، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں. وہ زیادہ قیمتی ہے میرا اس کے ساتھ میٹنگ ہونا یا اس کے ساتھ میرا وقت گزارنا، اور جو وقت میں اس کے ساتھ گزاروں گا وہ نہایت قیمتی ہے. میں یہاں کیوں کھڑا ہو کے اپنا وقت ضائع کروں؟ وہ ہر چیز کو وائنڈ اپ کرے گا، کہے گا اوکے دیٹس اٹ، باقی کام سب بعد میں ہوتے رہیں گے، میں جا رہا ہوں، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ صدیقین کا معاملہ ہوتا ہے کہ صدیقین ہر لمحہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے قرب الہی مل جائے. اس لیے وہ وقت کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور وہ بعض جائز معاملات کو بھی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان کا دل حضوری چاہتا ہے، ہر وقت ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے
قرب کے لیے تیار رہتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے کاموں میں الجھے اور دوسرے کاموں میں، چاہے کہ وہ بے شک کہ وہ یعنی حلال ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ ان کو بھی اپنے لیے ترک کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو وہ وقت جو اللہ کی حضوری میں گزرے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مراتب جو ہیں ہمیں امام علیہ الرحمہ نے اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ یہ 4 مراتب ہیں جو کہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، کہ اس میں متقین بھی ہیں، اس میں صالحین بھی ہیں، اس میں صدیقین بھی ہیں، اور اس میں عام درجے کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو دوسرا، تیسرا اور چوتھا درجہ ہے نا، یعنی متقین ہیں، جس میں صالحین ہیں، جس میں صدیقین ہیں، یہ جو تمام درجے ہیں نا، یہ تمام درجے فقہی کی نگاہ سے، اس کی نظر اور اس کی سوچ سے دور ہوتے ہیں. اس کی نگاہ اور نظر وہاں تک نہیں جاتی. اس کا جو ڈومین ہے نا، وہ صرف وہاں تک ہے کہ ایسی پرہیزگاری جو گواہی اور قضا سے متعلق ہے، یا ایسا عمل جو عدالت میں مخل ہوتا ہے، اسے ترک کرنا. یعنی انسان بظاہر حلال کماتا ہو، حلال کھاتا ہو، حرام سے مکمل طور پہ بچتا ہو، اس کی زندگی پاکیزہ ہو، اس کی زندگی مطہر ہو، وہ ظاہری طور پر کسی برائی میں، بدکاری میں، کسی سود خوری میں، شراب نوشی میں، زنا میں اور دوسری تیسری جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو صراحاً حرام کہا گیا ہے، ان چیزوں میں وہ مبتلا نہ ہو، تہمت نہ لگاتا ہو لوگوں کے اوپر، فحش گوئی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، بہتان نہ لگاتا ہو. اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں حرام کے اندر، تو بظاہر وہ ان حرام سے بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے. باقی کے جو معاملات ہیں نا، جن کو یعنی صالحین اور صدیقین اور متقین کی ورا کے درجے میں شامل کیا جاتا ہے، اس میں ایسی پرہیزگاری میں ایک فقہی کا یہ ڈومین نہیں ہے. کیونکہ فقہی نے کیا کرنا ہے، فقہی نے آپ کو فتویٰ دینا ہے. بھئی دل کے جو معاملات ہیں، دل کی جو کیفیات ہیں، وہ اس کے سامنے کیسے آئیں گی؟ وہ تو صرف آپ کی اس ظاہری کیفیت کو جانتا ہے، وہ آپ کے صرف ظاہری اعمال کو دیکھ رہا ہے جو آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے باطن پر نظر نہیں رکھ سکتا، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، پھر اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں. یہ جو دوسرا حصہ، یہ 3 مرتبہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ کیونکہ جو دل کا معاملہ ہے نا، یہ اصل ہے. اصل عدالت تو انسان کے دل میں ہے، اصل گواہی تو انسان کے ضمیر سے آتی ہے، اصل آواز تو انسان کے ضمیر سے آتی ہے. یعنی کوئی بہت ہی آرٹیکولیٹ کرنے میں ماہر ہو، کوئی بہت فصیح اللسان انسان ہو، بڑا ہی کوئی کمال کا بندہ ہو، جس کو بات چیت کرنے میں کمال ہو، ملکہ ہو جس کے پاس، وہ اپنا کوئی ایسا کیس پلی کرے گا عدالت میں اور بری ہو کے آ جائے گا، سیشن کورٹ سے بری ہو جائے گا، یا ہائی کورٹ سے بری ہو جائے گا، یا اگر ایون کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کا کیس چلا گیا، وہ فصیح اللسان، اس کے پاس دلائل کا انبار ہے، تو وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بچا کے نکل کر آ جائے گا. کیونکہ بظاہر اس نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے، اس نے جو کچھ بھی پریزنٹ کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. مفتی کیا کرے گا؟ فتویٰ دینے والا استفتاء کو دیکھے گا کہ آپ نے کیسے اپنا جو کیس ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. وہ تو ظاہری دلیلوں کے اوپر بات کرے گا نا، اس کا تعلق تو ظاہری دلیلوں سے ہے، اس کی پہنچ ظاہری دلیل تک ہے. وہ استفتاء کو دیکھ کر آپ کو فتویٰ دے دے گا. استفتاء پہ ہی تو افتاء ہوتا ہے. تو فتویٰ آپ اپنا کوئی بھی فتویٰ لے آئیں، آپ جو ظاہر اس کو دکھا رہے ہیں، جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، اصل بات وہیں تک ہے. تو اس کا جو ڈومین ہے وہ آپ کے ظاہر تک ہے، اسی لیے وہ علماء دنیا کہلاتا ہے. جبکہ جو دل کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل کو تو خبر ہے نا کہ آپ نے جھوٹا استفتاء پیش کیا، آپ نے جھوٹا پریزنٹ کیا اپنے کیس کو، آپ نے اپنی جو سچویشن، جو حالات بتائیں مفتی صاحب کو، اس میں آپ کہیں ڈنڈی مار گئے، اس میں آپ نے چیزوں کو کنسیل کیا ان سے، آپ نے صحیح طریقے سے وہ معاملہ ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جس طرح سے وہ پیش کرنا چاہیے تھا، جو کہ حق تھا، آپ نے وہ ان کے سامنے نہیں رکھا. تو یہ اب آپ کے اپنے دل کا معاملہ ہے، یہ اب آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. تو جو فقہی ہے اس کا وہ ڈومین نہیں ہے. امام علیہ رحمہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے منافقین تھے نا ان کے دور میں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بھرم رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ پکا منافق ہے، مگر کیونکہ اس کے ظاہری کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس کے جو باطن کے معاملات تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر فرماتے ہوئے اس کا بھرم رکھا اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگرچہ مجھ سے
اپنا یعنی تم بیان کر رہے ہو تو مجھ سے بہت اچھے طریقے سے آ کے کسی زمین کے معاملات کے اوپر تم بات کر رہے ہو، اور تم اپنا مسئلہ جو ہے مجھے پیش کر رہے ہو، اور تم دلیل دے کر تم اپنے معاملات کو اس طرح سے پیش کر کے مجھ سے اگرچہ وہ زمین کا ٹکڑا لے بھی جاؤ، تو تم اگر ظلم کرو گے تو تم نے مجھ سے جہنم کا ٹکڑا خریدا ہے، تم نے دنیا کا ٹکڑا نہیں خریدا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اور اپنی خوبصورت سیرت طیبہ سے ہر گوشے کو منور فرمایا ہے۔ تو آپ نے ایک فقہی کا جو ڈومین ہے، ایک فقہی کی جو منتہا ہے، اسے بھی آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے کہ بحیثیت مفتی، بحیثیت فقہی کیا کرنا ہے، کہاں تک پہنچ ہے، کہاں تک اس کی انتہا ہے، اس کا معاملہ کہاں منتہا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جب دل کا معاملہ آئے گا تو اللہ کے سپرد ہے، میں تو ظاہر کے اوپر فیصلہ دوں گا، میں تو تمہاری دلیل کے اوپر جاؤں گا، اور تم اگر دلیل دے رہے ہو لیکن تم اندر سے جانتے ہو تمہارے دل کا معاملہ، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا چھپایا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا یعنی غلط انداز میں پیش کیا ہے، یا تم نے اپنی فصیح اللسان جو تمہیں اللہ نے خوبی دی تھی، کوالٹی دی تھی، اس کو تم نے کتنا غلط طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے اپنے فائدے میں، تو اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں۔ آگے امام علیہ رحمہ ایک بہت ہی خوبصورت سوال اب خود اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہو کہ طب کو اور فقہ کو کیسے برابر قرار دیا، جبکہ طب بھی دنیا سے متعلق ہے اور آپ پھر فقہ کو بھی دنیا سے متعلق کہہ رہے ہیں، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں؟ کیونکہ دونوں ہی دیکھیں، ہم کیا پڑھ رہے تھے، ہم فرض عین علوم پڑھ رہے تھے، پھر ہم نے فرض کفایہ علوم کو پڑھا، فرض کفایہ علوم میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ محمودہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مذمومہ ہیں، پھر ہم نے ان میں دیکھا کہ جو محمودہ ہیں، جو پسندیدہ ہیں، ان میں شرعی علوم ہیں، پھر ہم نے دیکھا غیر شرعی علوم بھی ہیں۔ غیر شرعی علوم جو ہیں وہ ہیں جو منفی معنی میں غیر شرعی نہیں ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر شریعت سے نہیں ہے، نبوت کے جو بتائے ہوئے اصول اور نبوت کے بتائے ہوئے جو علوم ہیں ان سے نہیں ہیں، دنیاوی علوم ہیں، جیسے طب ہو گیا، جیسے کہ حساب ہو گیا، جیسے کہ نحوی علوم ہیں، جیسے کہ سماعی علوم ہیں، مختلف ہم نے دیگر ان کی برانچز کو بھی دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ یہی گفتگو کنٹینیو ہوتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ کہ اگر ان دونوں کو، یہ فقہ کو اور طب کو، ان دونوں علوم کو، کیونکہ دونوں ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیاوی ہیں اور اعضاء سے ان کا تعلق ہے، ظاہری اعمال سے ان کا تعلق ہے، ظاہری طور پر اعضاء ان سے متعلق ہیں، ظاہر طب میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہے نا کہ ہم صحت مند ہیں تو روزہ رکھیں گے، صحت مند ہیں تو حج کریں گے، صحت مند ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے قابل ہیں، نہیں ہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ فقہ کی بات کرتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی دنیا کی معاملات سے ہے، ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، ہمارا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وضو ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمارے جو ہم روزہ ٹھیک رکھ رہے ہیں یا نہیں، ہمارا حج جو ہے وہ پراپر ہے کہ نہیں ہے، ہمارا لین دین معاملات وغیرہ، یہ تمام چیزیں فقہ سے متعلق ہیں۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر دونوں ہی کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے تو پھر یہ برابر ہیں، کیا ہم انہیں برابر کنسیڈر کریں گے؟ امام علیہ رحمہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، فقہ کو طب پر 3 درجے میں فضیلت حاصل ہے، 3 وجوہات کی بنا پر فقہ طب سے افضل ہے، یہ برابر نہیں ہیں دونوں۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جو ہماری فقہ ہے وہ علم شرعی ہے، نبوت سے ماخوذ ہے، جبکہ طب شرعی علم نہیں ہے، وہ ایک ایکسپیریمنٹل علم ہے اور اس کا تعلق انسان کے ظاہری بدن سے ہے اور وہ نبوت سے حاصل کردہ علم نہیں ہے، لہٰذا فقہ طب پر پہلے درجے میں اس وجہ سے فضیلت رکھتی ہے۔ دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی راہ آخرت کے مسافر ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں، چاہے وہ صحت مند ہیں، انہیں فقہ کی ضرورت رہے گی۔ جس کو آخرت کی فکر ہوگی نا، وہ اپنی زندگی بھی فقہ کے مطابق ہی گزارے گا، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی گزارے گا، وہ حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایسے پٹ ہول میں نہیں گرنے دے گا جہاں پر اس کے لیے آخرت میں کوئی خطرہ محسوس ہو، اس کی آخرت خراب ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا۔ وہ لازم طور پر ساری زندگی شریعت کے دائرے میں رہے گا، حدود میں رہے گا، لہٰذا وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، اسے فقہ کی ضرورت رہے گی۔ جبکہ جو بیمار شخص ہوگا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت صرف اپنی بیماری ہی میں ہوگی، اگر صحت مند ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کسی طبیب کی، کیا ضرورت ہے کسی حکیم کی، کسی اسپیشلسٹ کی، کسی سرجن کی، کسی بھی یعنی کسی بھی اپنے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی، اس کو کیا حاجت ہے، وہ تو صحت مند ہے۔
صرف بیماری میں ہی وہ اس کو اس کی حاجت درکار ہے نا، یعنی وہ حاجت مند صرف بیماری کے وقت ہے، عارضے میں مبتلا ہوگا، مریض ہوگا تو اس کو کسی طبیب کی ضرورت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جبکہ ایک فقہی کی ضرورت انسان کو، چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، پوری زندگی رہتی ہے۔ لہٰذا فقہ طب کے اوپر اس معنی میں فضیلت لے جاتی ہے۔ تیسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انسان کا جو دل ہے نا، انسان کا دل صاف ہو تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں۔ انسان کا ظاہر اگر اچھا ہے تو اس کا براہ راست تعلق انسان کے اندرونی حالت سے ہے، اس کے قلب کی حالت سے ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمارے، ظاہر سی بات ہے، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، اگر ہمارا من اندر سے پاک ہے، اجلا ہے، مومن ہے، تو ہماری نماز بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوگی۔ ہمارا من اگر اجلا ہے تو ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہم کسی کے اوپر زبان درازی نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر دست درازی نہیں کریں گے، ہم کسی کو اپنی ذات سے ایذا نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں حتی الامکان کوشش کریں گے ہم اس کو اپنی ذات سے، اپنے وجود سے آرام پہنچا سکیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ظاہری اعمال ہیں نا، اور ان کا تعلق کس سے؟ ہمارے من کے اجلے ہونے سے۔ ہمارا من اگر اندر سے میلا ہوگا تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کسی کے ساتھ دست درازی کریں، کسی کو بھی چاہے ہم اس پہ ہاتھ اٹھا دیں، کسی پر بھی چاہے ہم اس کے آگے زبان کھول دیں، کسی کو بھی چاہے ہم اپنی زبان سے ایذا دیں، ہاتھ سے ایذا دیں، اپنے وجود سے ایذا دیں، اپنی موجودگی سے، اپنی باڈی لینگویج سے اس کا دل توڑیں، ہم اپنی باڈی لینگویج سے اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہم کتنے متکبر ہیں، ہم کس قدر ایروگنٹ لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے من سے متعلق ہیں، انسان کی اندر یہ جو انسان کا فزیکل بینگ ہے نا، یہ بالکل براہ راست تعلق رکھتا ہے انسان کی انر بینگ سے۔ اگر آپ کا انر بینگ میلا ہے، گندا ہے، من آپ کا کثافت والا ہے، کثیف ہے آپ کی روح، آپ سے اعمال بھی ظاہری طور پر اچھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ کوئی اتنی حیران کر دینے والی بات نہیں ہے، یہ ایک عام مشاہدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں جو جتنا پیور ہوتا ہے، جو جتنا پاک ہوتا ہے، جتنا مطہر ہوتا ہے، اس کے اعمال بھی اتنے ہی اچھے، اتنے ہی لطیف، اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ہائی لائٹڈ ہیں ہمارے دین میں، خصوصی طور پر ان پر بہت خاص توجہ دی گئی ہے، اور فقہ میں زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا ڈھب بیان کیا جاتا ہے، جبکہ طب میں یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی ہیں نا۔ یعنی ہمیں جو شرعی تقاضے ہیں ان کو بیان کون کر رہا ہے؟ ہمیں فقہ بیان کر رہی ہے۔ اس سے ہماری کیا ہو رہی ہے؟ ہماری انر بینگ بھی سنور رہی ہے، کیونکہ انر بینگ سنورے گی تو پھر ہمارے ظاہری اعمال بھی بہتر ہوں گے نا، ورنہ ہمارے ظاہری اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو فقہ نگرانی کرے گی، فقہ ان تمام چیزوں کی نگرانی کرتی ہے کہ ہم اس کو کیسے ادا کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہماری انر بینگ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، اگر میں نے یہ کام کیا، میری اگر نماز میں میں نے یہ قصور رہنے دیا، یہ غلطی کر دی، یہ میری یعنی میرے وضو میں اگر میں نے اس چیز کی ادائیگی پراپر نہیں کی، تو وضو تو نہیں ہوگا، میری نماز بھی نہیں ہوگی، وہ بھی افیکٹ ہو جائے گی۔ تو مجھے وضو بھی پراپر طریقے سے کرنا ہے، بالکل اپنی فقہ کے مطابق جو مجھے حکم ہے میں اس کو تمام کو فالو کرتے ہوئے اپنا وضو اچھے طریقے سے کروں، صحیح طریقے سے ابلوشن کروں، تاکہ میں صحیح طریقے سے پھر اپنی نماز بھی ادا کر سکوں۔ تو فقہ کیا کر رہی ہے؟ نگرانی کر رہی ہے، جو ظاہری اعمال ہیں ان کی نگرانی کر رہی ہے فقہ۔ طب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، طب میں کیا ہے کہ براہ راست بدن انوالوڈ ہے، اس میں روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بیماری ہمیں لگتی وہ ہمارے من کی بیماریاں، وہ باطنی بیماریاں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ جو ظاہری ہمارا بدن افیکٹ ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے من کی کسی حالت کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ سم ٹائمز آپ کی جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ کی اوور تھنکنگز اور آپ کی جو دل کی جو حالت ہے یا آپ کی جو روحانی کیفیت اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ اسٹل جہاں تک آپ کی فزیکل بینگ کا تعلق ہے تو فزیکل بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ یوزولی ان کا تعلق آپ کے قلب سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ آپ کو وائرل بھی لگ سکتی ہیں، وہ آپ کو بیکٹیریل بھی لگ سکتی ہیں، وہ آپ کو کسی ایکسپوجر کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہیں، آپ نے کوئی ایسا کھانا کھا لیا ہے، کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز آپ کے سامنے آپ نے پی لی ہے، یا آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہو گئے ہیں تو آپ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں بھی، جیسے ویدر افیکٹ کرتا ہے آپ کو، سم ٹائمز آپ بارش میں، ٹھنڈے موسم میں آپ نے بارش میں کھڑے ہو کے خوب کھیل لیا، نہا لیا، دھو لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو نزلہ کھانسی شروع ہو گیا، زکام شروع ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انوائرمنٹل ہے نا یہ تمام چیزیں۔ تو یہ چیزیں جو ان کا تعلق تو شریعت سے نہیں ہے، تو وہاں جو دوسرا معاملہ ہے اس کے برعکس جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا، وہ تمام کا تمام فقہ کی حدود میں، وہ فقہ کے ساتھ اس کا تعلق براہ راست، اس لحاظ سے بھی فقہ کو فضیلت حاصل ہو گئی طب کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب امام علیہ رحمہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک
علم طریق آخرت کا اور فقہ کا تعلق ہے، کیونکہ وہ دو لوگوں کو بیان کر رہے تھے نا، ایک فقہ دنیا کو بیان کر رہے تھے اور پھر ایک فقہ آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب فقہ دنیا کے متعلق مکمل ہوئی بات کہ بھائی بہرحال اگر طب اور اس کا فقہ کا موازنہ کیا جاتا ہے تو فقہ فضیلت لے جاتی ہے۔ اب اسی فقہ کو جب علم طریق آخرت کے موازنے پر وہ رکھتے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بہرحال علم طریق آخرت ہے وہ اول درجے پر جائے گی، وہ فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ ہمیں یہ دنیا ٹیمپرریلی ہی جینی ہے، اصل تو آخرت ہے، تو نظر آخرت پہ رکھنی ہے۔ اپنی فقہ کو بھی اس انداز سے، یعنی فقہ بھی اس انداز سے ہمیں لے کر چلتے ہیں کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ منتہا ہو جاتے دنیاوی معاملات میں۔ آخرت کے معاملات کو کون دیکھتا ہے؟ آخرت کے معاملات علم طریقے آخرت سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور اب وہ آگے علم طریقے آخرت ہی کا بیان کر رہے ہیں جو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آئی ہوپ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہاں تک کی باتیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب امام علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ علم طریق آخرت تفصیل سے بیان کی جائے تو وہ یوں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اشارہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو تفصیل ہے نا، احاطہ اس کا ممکن نہیں ہے، یہ بہت ہی گہرا علم ہے جسے علم طریق آخرت کہا جاتا ہے۔ علم طریق آخرت بنیادی طور پر ہے کیا؟ پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتی ہوں کہ علم طریق آخرت کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے۔ علم طریق آخرت ایک قدیم اسلامی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا، تزکیہ نفس، تقوی، اخلاص، آخرت کی کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ دکھائے۔ امام علیہ رحمٰ نے علم طریق آخرت کو ایک بہت خاص اہمیت دی ہے۔ اس میں شامل کیا کیا ہے؟ اس میں شامل بنیادی طور پر تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ جو کہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، فرشتے، آسمانی کتابیں، رسول، تمام رسولوں پر ایمان، آخرت، تقدیر پر ایمان وغیرہ، یہ تمام عقیدہ ہے نا۔ عبادات کا علم ہونا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو تزکیہ نفس حاصل ہونا، دل کی بیماریوں کو پہچاننا، انہیں دور کرنا، تکبر، حسد، ریاکاری، حب دنیا، بغض، کینہ، اچھی صفات پیدا کرنا، اخلاص، صبر، شکر، توکل، خوف و رجا، محبت الہی، پھر معاملات میں اخلاق پیدا کرنا، معاملات کا، اخلاقیات کا، جو کچھ بھی آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جیسے سچائی ہے، امانت داری ہے، عدل ہے، حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پھر موت اور آخرت کی تیاری، یعنی موت کی یاد، قبر کی فکر، حساب و کتاب، حشر، نشر، پھر جنت، جہنم، ان کا علم۔ تو سلف صالحین جو ہیں نا، ان کے نزدیک بعض علماء یہ فرماتے تھے کہ علم وہ نہیں ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور پھر عمل پیدا ہو، عمل کو پیدا کرے۔ علم وہ چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص بہت معلومات رکھتا ہو لیکن اس کے اندر تقوی اور عمل نہیں ہے، وہ علم طریقے آخرت کے کمال تک نہیں پہنچتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم مکاشفہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور قلبی حقائق کا وہ فہم حاصل کرنا جو تقوی، عبادت اور تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ یہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ علم طریق آخرت اصل میں وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے، سنت کی پیروی کرنے کی توفیق ملتی ہے انسان کو، پھر آخرت کی کامیابی کے راستے پر انسان چلنا سیکھ جاتا ہے، آخرت کے راستے پر انسان چل پڑتا ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ جس علم سے خوف خدا نہ بڑھے نا، وہ علم انسان کے لیے حجت بن سکتا ہے اور نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، حجت بن جاتا ہے آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر، یعنی جو آپ کی روح ہے بنیادی طور پر، اس کے اوپر بہت سے حجاب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو خشیت الہی ہے نا، اس کو پا جانا، اس کو حاصل کر لینا، یہ ہے علم طریق آخرت۔ آپ کو آخرت کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کو طریقہ راستے کو کہتے ہیں، طریق راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخرت کے راستے پر چلنا سیکھ لے انسان، یہ ہے علم طریق آخرت کے اصل تو وہی ہے نا، انسان کا جو اصل جو ہماری منزل ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہماری منزل تو اللہ کا قرب ہے، ہر کسی کو وہی چاہیے، منزل ہر ایک انسان کی اللہ کا قرب ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا؟ ان کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت،
جنت اور جہنم، یعنی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت حاصل کرنے کا شوق ہے، یا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم میں جانے کا خوف ہے، بلکہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ یہ ہے معرفت الہی، یہ ہے اللہ کی محبت کا ذوق، نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کو پانے کی جستجو، اللہ کے قریب ہونے کا شوق، اللہ کو قریب سے دیکھنے کا، مشاہدہ کرنے کا، جو کہ ناممکن ہے اس دنیا میں، دنیاوی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر کسی نہ کسی حد تک اللہ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی حیران کر دینے والی بات نہیں ہے۔ باطنی علوم جتنے بھی ہیں ان سے مراد انسان کا، یعنی جو دل ہے، دل کے معاملات، انسان کے نفس، روح، اخلاص، معرفت، تزکیہ نفس، اس سے متعلق جو بھی اسلامی علوم ہیں، اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں نا، ان میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کے بارے میں۔ سلف اور ائمہ نے عموماً باطنی علم جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں قرآن و سنت کے جو تابع رہتے ہوئے، یعنی قرآن و سنت کو ہی فالو کرتے ہوئے، قلبی اور روحانی علم کے معنی استعمال کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ یہ خفیہ چیزیں نہیں ہیں، یہ شریعت سے آزاد معرفت کے معنی میں نہیں آتی ہیں چیزیں، ہر چیز شریعت کی پابند ہے۔ دیکھیں ہمارے دل پر، ہمارے ظاہر پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمرانی ہے، ہمارے باطن پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمرانی ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ علم الباطن ہے کیا۔ علم الباطن دل کی اندرونی حالت، دل کے اندرونی احوال کی اصلاح کرنے کا علم، یہ علم الباطن کہلاتا ہے۔ پھر علم القلوب جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ دل کے امراض، ان کے علاج کا علم، کہ کس طرح ہمیں اخلاص میں بہتری لانی ہے، ریا سے کیسے بچنا ہے، تکبر سے کیسے پاک کرنا ہے اپنی روح کو، اپنے دل کو، حسد سے کیسے بچنا ہے، توکل کیسے پیدا کرنا ہے، محبت الہی کیسے پیدا کرنی ہے، خشیت کیسے لانی ہے اپنے قلب کے اندر، اور ہمیں کس طرح سے بغض سے، اناد سے، فساد سے، جھگڑے سے، کسی بھی سپیریورٹی کمپلیکس ہے جو ویزیبلٹی کا جو ایک انسان کو آج کل جو ایک بہت ہی بھوت چڑھا ہوا ہے، یہ ایج آف ویزیبلٹی ہے نا، میں نظر آ جاؤں، مجھے میری ویلیڈیٹی، مجھے کوئی مان لے، مجھے کوئی پہچان لے، میں ویل نون ہو جاؤں، ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا، ان خواہشات کے اوپر قابو پانا، یہ علم القلوب ہیں۔ ان کے لیے جستجو کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ علم التزکیہ، نفس اور دل کی پاکیزگی کا علم ہوتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ شمس میں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ تو بڑی ضروری چیز ہے۔ ہم صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے اوپر تو اکتفا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تو اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے، ہمیں تو اپنے نفس کی بھی اصلاح کرنی ہے، یعنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے نفس کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس کا بھی تزکیہ کرنا ہے۔ علم الاحسان، علم الاحسان کیا ہے؟ آپ حدیث جبریل کے مطابق اگر دیکھیں کہ حدیث جبریل میں کیا فرمایا گیا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں؟ کیفیت ہے نا، یہ کیفیات ہیں۔ اور آگے جو بیان آئے گا نا مکاشفہ، علم مکاشفہ، اس میں یہی چیزیں تو منکشف ہوتی ہیں انسان کے اوپر، یہی کیفیات تو منکشف ہوتی ہیں، جسے بہت پراسرار بنا دیا گیا کہ علم مکاشفہ تو نہ جانے کن لوگوں کا ڈومین ہے، نیک لوگوں کا ڈومین ہے، مومنوں کا ڈومین ہے، صالحین کا ڈومین ہے، صدیقین کا ڈومین ہے، مقربین کا ڈومین ہے، اللہ کے عاشقین کا ڈومین ہے۔ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، اور وہ عطا ہوتا ہے، وہ عام انسان کو بھی عطا ہو سکتا ہے، لیکن عام خاص کی طرف سفر شروع کرے تب۔ ایک عام انسان جب خاص انسان بننے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو بہت ہی خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، خاص مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ نے اپنا ایک بیٹھک بنا رکھی ہے جو آپ کے نارمل، جنرل، آپ کے بالکل جو ہر عام و خاص جو آتا ہے آپ اس کو اپنی اس روم میں بٹھاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پھر آپ اپنے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آئیں بسم اللہ، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، پھر آپ اس کو اپنے لاؤنج میں بھی لے کر آتے ہیں، بعض کو آپ کی کچن تک بھی ایکسیس ہوتا ہے، بعض کو آپ کے رومز تک بھی ایکسیس ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنا قرب ہے آپ کا ان کے ساتھ، کتنے قریب ہیں وہ آپ کے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی اللہ کے ساتھ بھی انسان کے ایسے ہی معاملات ہیں کہ جو جتنا اللہ کے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنے قریب آنے کا ایکسیس دیتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فقہ الباطن، یعنی باطن کی بھی کچھ فقہ ہے، یعنی نیت کا حکم کیا ہے، اخلاص کیا ہے، عجب کیا ہے، ریا کیا ہے، محبت کیا ہے، ان کے دائرے کیا ہیں، یہ چیزیں فقہ الباطن کہلاتی ہیں، یہ باطن کی فقہ ہے یہ تمام چیزیں۔
یہ ان کے احکام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ظاہر اعمال کے احکام کیا ہیں، باطن کے احکام کیا ہیں وغیرہ. پھر علم السلوک ہے اس میں. یہ تمام علم طریقے آخرت ہیں، یہ کوئی پراسرار چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بڑی ضروری چیزیں ہیں. امام علیہ رحمہ انہی کی طرف ہمیں روشنی ڈالنے کو کہ انہی کی طرف روشنی ڈالیں، انہی کے اوپر غور کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. علم السلوک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سفر قلب، دل کا سفر اللہ کی طرف، اصلاح نفس کا علم حاصل کرنا، اسے سلوک اللہ کہتے ہیں. سالکین، آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، سالکین، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو سلوک کی طرف آتے ہیں، سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں. سلوک اللہ کہا جاتا ہے اسے. اللہ کی طرف سفر قلب ہوتا ہے، قلب کا سفر شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. پھر علم المعرفہ، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کا علم. علم تصوف، زہاد کے ہاں یہ معروف اصطلاح ہے، یعنی جو جتنے بھی زاہدین ہیں نا، جو زہد کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بڑی معروف ہیں یہ تمام اصطلاحات ان کے پاس. پھر علم المقامات والاحوال، یعنی روحانی منازل، قلبی کیفیات کا علم. اور قلبی کیفیات کا علم تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں قرآن سے. انشاءاللہ میں آج آپ کو ان کی بھی دلیلیں دوں گی. قرآن میں بے شمار دلیلیں موجود ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بہت خاص بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل کو چھو جائے. اللہ کسی کے ساتھ نا ادھار کا معاملہ نہیں کرتا، اس کی سنت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی خاطر زہد اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی خاطر آپ مجاہدہ کریں گے، اللہ کی خاطر آپ اپنے دل کو، اپنی ہستی کو سم تھنگ سے نتھنگ میں لے جائیں گے، یعنی انر بینگ آپ کی کہتی ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، لیکن آپ اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، آپ اپنے نفس کو اتنا پاک، اتنا مطہر اور اتنا تابع کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے آئی ایم نتھنگ. یعنی سم تھنگ سے نتھنگ کا سفر اگر آپ مکمل کر پاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب میرے بندے آخرت میں ملاقات کرے گا نا مجھ سے، پھر میں تجھے دوں گا اس کا سب حساب، اس کی سب مزدوری میں تجھے اس وقت ادا کروں گا، ابھی دنیا ادھار پہ چل رہی ہے، تو بھی ادھار پہ چل. کیا اللہ کی سنت ایسی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور بر ضرور نوازتا ہے. اس کے زہد، اس کے تقوی، اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی ریاضت، اللہ اس کو دنیا میں ضرور پے بیک کرتا ہے. اس کو ضرور وہ ساری چیزیں، کہتے ہیں نا کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ چلو پیڈ آف ہوئی ہیں، ہمیں ملی ہے، ہمیں محنت کا ہمیں صلہ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں صلے دیتا ہے انسان کو. کیسے دیتا ہے؟ انہی کیفیات کی فارم میں دیتا ہے، انہی چیزوں کو منکشف کر کے دیتا ہے جن کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. تمام حالات، تمام امور، تمام حالات و واقعات، اسرار قدرت انسان کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ نور انسان کے دل کو منور کرنا شروع کر دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان کی روح کثیف ہو، لطیف ہو، کثیف نہ ہو، کثافت نکل جائے اس کے اندر سے. روح اتنی لطیف ہو جائے، روح اتنی پاکیزہ ہو جائے، روح اتنی منور ہو جائے جیسے آئینہ، تو پھر دل کے آئینے پہ اللہ کا نور منکشف ہوتا ہے. پھر وہ اسٹرائک کرتی ہیں تجلیات، اور پھر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. سورۃ تکاثر ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ 3 درجات ہمیں سورۃ تکاثر بتا رہی ہے. تو کیا یہ تمام چیزیں انسان کی دستر سے باہر ہیں جو قرآن جس پہ روشنی ڈال رہا ہے؟ ہرگز نہیں. انسان کے اپنے اندر بہت ساری کائنات موجود ہیں. وہ کائناتیں ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. ہم باہر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. امام غزالی اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں آپ کو، پوری تھیم ان کی اسی طرف آپ کو متوجہ کر رہی ہے. یہ پراسرار باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی غیر معمولی باتیں بھی نہیں ہیں کہ جن کو آپ کہیں کہ بالکل غیر معمولی باتیں. بڑی خاص باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، غیر معمولی بھی نہیں ہیں، پراسرار بھی نہیں ہیں، اور غیر اہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی قلبی کیفیات کو دیکھنا ہے. قلبی کیفیات میں ہمیں مقامات ملتے ہیں، روحانی منازل ملتی ہیں، جنہیں علم المقامات والاحوال کہا جاتا ہے. یعنی توبہ کا مقام کیا ہے، صبر کا مقام کیا ہے، شکر کا مقام کیا ہے، توکل کے احوال کیا ہیں، توکل کے منازل کیا ہیں، ان کے مقامات کیا ہیں، کن کن مقامات پر انسان کو توکل کرنا ہے. رضا کا کیا معاملہ ہے، رضا کب حاصل ہوتی ہے، رضا کے کیا احوال ہوتے ہیں، کیا ان کے مقامات ہیں، کیا ان کی منازل ہیں. پھر خشیت، کیا احوال ہوتے ہیں انسان کے. خشیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے، کیا احوال ہوتے ہیں اس کے. پھر محبت، جب انسان محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے کمزور لوگوں سے، بھوکوں سے، ناداروں سے، کمزوروں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، بے زبانوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ اپنی محبت میں اس کو نہیں بڑھائے گا؟ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا، جو اللہ سے پیار کرے گا، یعنی آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں نا، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، چاہے وہ ایک بے زبان مکھی ہے،
اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت کو بڑھا دیتا ہے. اس کی پوری کائنات آپ سے محبت کرنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی ایک بے زبان مخلوق سے محبت کی ہے. اللہ محبت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کسی چیز کو، انسان کے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بہت غیور ہے. میرا رب بہت غیور ہے، بہت غیور ہے میرا رب. وہ ہر کام انسان کا اس کو بڑھا کے، سنوار کے اور اپنی شان پے بیک کرتا ہے. یہ میرے رب کی سنت ہے. شوق، یہ جو منازل ہیں، جو احوالات ہیں، ان کے اندر شوق بھی ایک منزل ہے، بہت خوبصورت منزل ہے. پھر انس، یہ تمام احوال ہیں، یہ تمام منازل ہیں. علم رقائق، علم الرقائق کیا ہوتا ہے؟ دل کو نرم کرنے والے علوم. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ موت کی یاد شامل ہے، آخرت کی فکر شامل ہے، جنت و جہنم اس میں شامل ہے، محاسبہ نفس اس میں شامل ہے. علم الطریق آخرہ، آخرت کے سفر کا علم ہے یہ. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی جو بھی اصطلاحات استعمال کی ہیں، اس کو جہاں جہاں بھی استعمال کیا ہے، معاملات یہی ہیں، تمام چیزیں یہی ہیں جو اس تمام کے اندر، یعنی ان علوم کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت کے نزدیک سب سے معتبر جو اصطلاحات ہیں وہ اسی طرح کی ہیں: علم التزکیہ، علم الاحسان، علم السلوک، علم القلوب، علم الباطن، علم المعرفہ، علم المقامات والاحوال، علم طریق آخرہ، علم الرقائق. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سب علوم دراصل قرآن، سنت، اخلاص، تقوی اور اصلاح قلب کے گرد گھومتے ہیں. سلف صالحین کے نزدیک کوئی بھی باطنی علم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے معتبر نہیں سمجھا جاتا ہے. آئی ہوپ یہ چیز آپ کو میں نے کلیئر کی ہوگی کہ علم طریق آخرت کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو اسی کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ امام علیہ رحمہ نے علم طریق آخرت کو 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے. انشاءاللہ پھر ہم اگلے لیکچر میں انہیں پڑھیں گے کہ علم مکاشفہ کیا ہے اور علم معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جتنا سیکھا، جتنا سمجھا، اللہ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اسے درگزر فرما دے. یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے، ہمارے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے اور آنے والی اولادوں اور نسلوں کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.